الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الكافرين. حضرات، آج سے 2 جمعے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ قیامت کے دن کے جو معاملات ہیں یہ بڑے سخت معاملات ہیں. قیامت کے دن کے جتنے بھی معاملات کے طے کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا خوفناک قسم کا ہے. اور اللہ معاف کرے کسی کو اگر قیامت کے دن کوئی سزا ہو گئی تو وہ سزا بھی بہت سخت ہے. یہ جو چیزیں سنائی جاتی ہیں ساری نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں جو سنائی جاتی ہیں یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ اللہ کے پاس میں نے جانا ہے، حساب دینا ہے، اللہ مجھ سے حساب لے گا، میں کس کس چیز کا حساب دوں گا. بہتر یہ ہے کہ دنیا کے معاملات دنیا کے اندر ہی ان کو ختم کر لو. جیسے ہو سکتا ہے اپنا آپ بیچ کے بھی، جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، اپنا مکان بیچ کے، اپنا آپ بیچ کے، دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کسی بھی طریقے سے اس سے معافی بھی ہو سکے تو معافی لے لیں، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کو کلیئر کر کے جائیں. پانی یہ آخرت کا عقیدہ جس وقت انسان کے اندر پختہ ہوتا ہے
جس انسان کا واقعتاً یہ پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ کیسے انسان کم تول سکتا ہے؟ یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہ کیسے انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ کیسے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے وہ کام کر سکتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے؟ کیسے حرام کی طرف یہ مائل ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے اس کا حساب دینا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب قیامت کے معاملات سنتے، قیامت کی باتیں سنتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ جو تھے نا وہ ایسے ڈر جایا کرتے تھے کہ زندگی میں، بلکہ وہ ایک جیسے لرزہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک لرزہ پیدا ہو جاتا، اللہ تجھے کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن؟ تو بات ہی ہے کہ یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا برائیاں لینی پڑیں گی، تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی معاملات طے کر لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کانپنا شروع کر دیتے تھے جب قیامت کی بات آتی کہ میں کیا کروں، اور پھر اپنے آپ کو وہ سوچتے تھے کہ میں نے زندگی میں کسی کا حساب تو نہیں دینا، میں نے کسی کا پائی پیسہ، کسی کا نجائز تو میں نے مار نہیں لیا۔ پھر اگر کسی کا لینا دینا کوئی ہوتا تو وہ اس کے ساتھ دنیا کے اندر ہی وہ ایسے پاک اور صاف ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ بلکہ اگر کوئی گناہ کی بات ایسی ہو جاتی کہ جس سے گناہ ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ گناہ ہو گیا ہے، میں معافی اس کی چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول دنیا کے اندر جو مجھے کہنا ہے وہ کہہ لیں، قیامت کے دن اللہ اس کی سزا نہ دے۔ ذرا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ذرا آندھی تیز چلتی، ہوا تیز چلتی، صحابہ جو تھے یہ فوراً مسجد کی طرف بھاگتے، اللہ کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگ لو، پتہ نہیں یہ ہوا زیادہ تیزی نہ ہو جائے اور زمین الٹ پلٹ ہی نہ جائے اور قیامت نہ آ جائے اور حساب نہ دینا پڑے۔ مخافت القیامہ، قیامت کا خوف ان کے چہرے کے، ان کے دل کے اوپر چھایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ گناہ، وہ کیسے گناہ کر سکتے تھے؟ ایک آدمی کیسے کم تول سکتا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن میں نے اس کو دینا ہے، واپس کرنا ہے اس کو۔ کیسے کوئی اپنی بہنوں کا حق کھا سکتا ہے؟ کیسے باپ کی وراثت کے اوپر ہم وہ سارا قبضہ کر کے غاصبانہ اور جبرانہ طور پہ ہر چیز کو سنبھال یہ کیسے کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن میں نے واپس کرنا ہے؟ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ کبھی آندھی آ جاتی نا تو اس سے مسجد کی، اور کبھی ہوا تیز چلتی تو ہوا تیز کی وقت بھی مسجد کی طرف بھاگتے، اللہ سے معافی مانگ لو، پتہ نہیں قیامت ہی نہ آ جائے، حساب کا وقت ہی نہ قریب آ جائے۔ بلکہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے پاس، نوجوان ایک آدمی تھا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا جسم بھی بڑا سڈول جسم تھا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا موٹا موٹا جسم اس کا تھا۔ وہ یہ کچھ دن نظر نہیں آیا مسجد کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یاد رکھو لوگو، یاد رکھو مسجد کے نمازیوں کا خیال رکھنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ، اے اللہ کے رسول، وہ نوجوان بیمار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے آپ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، بستر کے اوپر اس کو دیکھا تو یہ وہ نوجوان ہی نہیں لگ رہا تھا، یہ تو ایسے ہڈیوں کی مٹھ ہوتی ہے، وہ تو بڑا خوبصورت قسم کا نوجوان تھا اور بڑا اس کا جسم سڈول اور گوشت اس کی ہڈیوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ یہ کیسے، کیا یہ تو سچی مچی ہڈیوں کی مٹھ بن گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کے نوجوان بچے تھے، ان کی بچیاں جو تھیں ان کی سوچ کیا تھی؟ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو معافی مل سکتی ہے، قیامت کے دن تو یہی ہے کہ صحابی ہونا ہے سیدھا سیدھا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کو یہ بات کہی ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کوئی غلطی گناہ ہو گیا ہو، مجھے دنیا میں سزا دے لے، قیامت کو نہ دینا، مجھے دنیا کی سزا ختم ہو جانی ہے۔ اللہ معاف کرے، قیامت کے دن جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، کون نکالے گا اس کو؟ اے اللہ کے رسول، مجھے خوف بڑا آتا ہے قیامت کے دن سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کو یہ کہنا تھا نا جب دعا میں تم نے یہ دعا مانگنی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ میں تیرے جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا، نہ دنیا میں عذاب سہ سکتا ہوں نہ آخرت میں، یہ کیا تو نے حال کر لیا اپنا اس طرح۔ اللہ سے سزا نہیں مانگتے، اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ کبھی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، ایک بال سے بھی اگر کوئی چھوٹی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر چیز ہو، اس سے لے کر پہاڑ سے بڑی، آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہو، ایک ہی مومن کا وتیرہ ہے، اے اللہ اس میں خیر ہو، اولاد ہے تو خیر والی، مال ہے تو خیر والا، جان ہے تو خیر والی، یا اللہ کوئی کاروبار دی ہے تو خیر والا۔ اے اللہ کے بندے تو نے یہ کیا اللہ سے کہا کہ مجھے دنیا، اور کون اللہ کی سزا دنیا کے اندر بھی سہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ خوف کھاتے تھے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن ابی داود کے اندر یہ واقعہ ہے، دو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، دونوں ایک قبیلہ کندہ اور ایک حضرہ موت یہ علاقہ ہے وہاں کا، اس کو حضرمی کہتے ہیں۔ یہ حضرمی اور کندی یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یہ مدینہ سے کافی، مکہ سے کافی دور ہے، یہ یمن کے پاس علاقہ ہے ادھر کا۔ یہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ وہ جو حضرمی تھا نا وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کندی ہے نا کندی، اس کے والد نے مجھ سے زمین جو تھی نا، باغ تھا، زمین تھی، وہ تگڑا تھا، ہوتے ہیں نا لوگ، تگڑے آدمی تھا، وہ اس کے سامنے کو بول اے اللہ کے رسول اس کے والد نے میری زمین چھین لی تھی، جب تک وہ فوت نہیں ہوا زمین جو ہے نا وہ اس نے اپنے پاس ہی رکھی۔ اب وہ فوت ہو گیا تو اس کا یہ بیٹا ہے، اس نے کہا جی میرے باپ کی وراثت ہے، یہ میرے باپ کی وراثت ہے۔ میں نے نہیں، یہ جو ہے نا یہ زمین جو ہے نا یہ میرے باپ کی طرف سے مجھے ملی ہے، میں نے نہیں اس کو دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں بات کر رہے تھے، آپ نے اس حضرمی کو یہ بات کہی جس نے کہ آ کے کیس کیا تھا، فرمایا یہ تیرے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہی ہے کہ وہ زمین تیری ہی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اب وہاں سے اب دونوں چلے ہیں، وہاں تو بہت لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ زمین اس کی ہے، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی گواہی، ایسی شہادت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر شریعت کا یہ اصول ہے، اگر کسی کے پاس گواہی، کوئی شہادت، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی تحریر، کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر دوسرے آدمی سے قسم لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے یہ میری چیز ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا او کندی آگے آؤ، کیا تو قسم اٹھائے گا اس بات کے اوپر کہ یہ تیری چیز ہے، تیرے ابا جان کی طرف سے ملی ہے؟ وہ حضرمی تھا نا، پھر بولنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیہ ولا یتورع من شیء۔ اللہ کے رسول یہ بندہ جو ہے نا، یہ آپ کو نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہے، اللہ کے رسول اس کو نہیں اس بات کا خیال کہ قسم کیا ہوتی ہے اور قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کوئی گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کو نہیں ہے، یہ لاپرواہ قسم کا بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر طریقہ تو ایک ہی ہے نا، پھر یا گواہی پیش کرے، کوئی دلیل دے، کوئی لکھی تحریر، کوئی ایسی چیز، یا دوسرے سے قسم لیں گے۔ پھر کہنے لگا اچھا اللہ کے رسول اسے کہو، پھر قسم اٹھائے اور اسے کہو میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ زمین جو ہے نا یہ میرے والد کی ہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ والد نے اس سے چھینی تھی، یہ قسم اٹھائے اللہ کی۔ وہ آگے ہو کے قسم اٹھانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن وہ آدمی جو دنیا میں قسم اٹھاتا ہے نا، قسم اٹھا کے تو کسی کی چیز اگر وہ لے لیتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی اللہ، یہ آدمی قیامت کے دن اللہ سے جب ملاقات کرے گا اس کو لایا جائے گا، آؤ اس کا مقدمہ جب لگایا جائے گا اس کو پکڑ کے لایا جائے گا، وہوا اجزم، فرمایا سارے جسم کے اوپر کوڑ پڑا ہوگا اس آدمی کے۔ ابھی فیصلہ الگ ہونا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس بات کا غصہ ہے، وہ ظالم انسان تو نے دنیا کی چیز کے لیے شہنشاہ کائنات کی قسم اٹھا لی۔ فرمایا یاد رکھنا اس کے جسم کو کوڑو، اس کو ہڈیاں ٹیڑھی میری، اس کا کمر اس کی ایسے، وہ ایسے پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہوگا، وہ جزامی آدمی ہوگا، اجزم میں کوڑ پڑا ہوگا، اس کو یاد رکھنا۔ اور پھر اس کو اللہ کے سامنے جب لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رحمان رحیم، وہ غفور الرحیم، وہ کائنات میں سب سے زیادہ رحم والا آدمی، یہ آدمی سامنے آئے گا، وَهُوَ مُعَنْهُ مُورِزٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اپنا چہرہ دوسری طرف اللہ کر لے گا، اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور دنیا کے لیے میری قسم اٹھا لی تھی تو نے۔ یہ جب اس کو، اب جب نبی علیہ السلام سے اس نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے، یہ بول اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگر یہ ہونا ہے نا تو اللہ کی قسم یہ زمین ہماری نہیں، یہ اسی کی ہے۔ جب ایک انسان قیامت کے وہ مانتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک سوئی کے برابر بھی اگر چیز ہو تو اللہ کے سامنے پیش ہے، کس طریقے سے لوگوں کی زمینیں اور چیزیں اور دکانیں اور دیگر چیزیں وہ مار جاتے ہیں اور پیسے مار جاتے ہیں، کارخانے دار، اور نہیں یار کاروبار کتوں دئیے غیب ختم مکہ، ایسے اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، اللہ سے ڈر ہی نہیں کہ قیامت کے دن یہ چیز حاضر ہونی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین ہے ہماری ماں رضی اللہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، اللہ ان کے اوپر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، بلکہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کے اوپر ہی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن دو آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یہ اندر ان کا حجرہ تھا، یہ باہر وہ ان کی ساری آواز آتی تھی۔ یہ دونوں ایک مسئلہ تھا، یہ وراثت کا کوئی مسئلہ تھا، وراثت تھا، وراثت میں کئی چیزیں تھیں، اس میں کئی مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دونوں سے وہ کہنے لگے جی میں نے یہ لینا ہے، یہ میرا بنتا ہے، یہ اس کا بنتا ہے، فلانا، اس قسم کی گفتگو جیسے کرتے ہیں لوگ۔ نبی علیہ السلام نے دونوں سے پوچھا تمہارے پاس کہ تم نے یہ لینا ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے، کوئی ثبوت ان چیزوں کا، کوئی دلیل ہے؟ دونوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اب میں نے تو تمہاری دونوں کی بات ہی سننی ہے نا، کہ تم کیا کہتے ہو تیرا کتنا بنتا ہے، تم کیا کہتے ہو تیرا کتنا بنتا ہے، میں نے دونوں کی بات سننی ہے۔ دونوں کی بات سن کے میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا فیصلہ دوں گا۔ اور آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، آج کل ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کفر کی سازش اور کفریہ ایک بات چلتی ہے، ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز میری نہیں، یہ مکان میرا نہیں، یہ جگہ دکان میری نہیں، جی وہ سول کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، جی ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ، جی سپریم کورٹ نے۔ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ عدالت ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو کہ میں نے تمہاری دونوں کی بات سننی ہے، سن کے پھر جو میں نے فیصلہ کرنا ہے نا، میں نے کہہ دینا کہ جو میں نے ایمانداری کے ساتھ کہ یہ اس کا بنتا ہے، یہ اس کا لیکن وہ بندہ تو جانتا ہے نا کہ یہ میرا نہیں، انسان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میرا اصل میں ہے نہیں۔ فرمایا کئی بندے بڑے چاتر ہوتے ہیں، بڑی گفتگو کر جاتے ہیں، ایسی میٹھی میٹھی گفت، ایسے بڑے دلائل بنا کے کئی قسم کے جھوٹے بڑے مکار لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی گفتگو سن کے
میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کا یہ اس کا، اور حقیقت میں وہ اس کا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کروں، اگر اس کی نہیں تو وہ جہنم کا ٹکڑا ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہمارے حق میں۔ ہمارے علاقے میں ہمارے چچا ہیں، ان کا مکان کسی دوسرے نے وہ وکیل بڑے ڈاڈے کر کے وہ جا کے جج نوں مل کے تے آ کے محلے جی ویکھ لو ساڈے حق وچ کرائے دار آ کے بیٹھے تھے اور سارے مکان کے اوپر قبضہ کر لے ایک کے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور دنیا کی سپریم کورٹیں اور دنیا کی چیزیں یہ دے کے جی میرے حق میں فیصلہ کر دیا، چاتر وکیل کوئی ایسا، اس نے ایسی وہ چلاکی کی کہ جج نے کہا جی ٹھیک، اور وہ بندہ جی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ وہ لوگوں، سارے نبیوں کا سردار بھی اگر کسی کے حق میں فیصلہ کرے وہ چیز اس کی نہیں تو وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا، یاد رکھنا میں نے تو دلائل سن کے بات کرنی ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا اور اس کا نہیں۔ یہ بات سن کے دونوں ہی پتہ ہی کہنے لگے، صاف ہی دونوں کہنے لگے حقی ھذا لصاحبی، اللہ کے رسول آپ اس طرح کریں۔ ایک نے کہا یہ سارا اس کو دے دیں، میں قیامت کے دن جہنم نہیں جانا چاہتا۔ اور دوسرا کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول حقی ھذا لصاحبی، یہ میرے دوست کو سارا دے دیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن جہنم کے اندر میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا، آپ نے کہا کہ تم اس طرح کرو، آرام سے ایمانداری کے ساتھ بیٹھ کے وہاں فیصلہ کر لو، جو جس کی چیز ہے آپ کو میں نے بات تو بتا دی ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ نہیں میری ہے اس کی ہے اس کی ہے تو اس کے بارے میں قرعہ ڈال لینا، جو ہمارے ہاں ٹاس نہیں کہتے، وہ ٹاس کر لینا، وہ قرعہ ڈال نام لے کے جس کا نکلا ہے وہ، اور اس کے بعد الگ ہونے سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور دنیا کے اندر یہ معافی مل جائے گی، قیامت کے اندر معافی نہیں ملنی ہے۔ حدیث کے اندر 3 صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، ایک سعد بن عبادہ، ایک عبادہ بن صامت، اور ایک حضرت ابو مسعود۔ یہ مدینے کے یہ لوگ جو ہے جنہیں انصار کہتے ہیں، یہ تینوں ہی بڑے دانا اور بڑے سیانے اور سمجھدار اور بڑے لائق فائق تھے۔ بعض لوگوں کے اندر ہی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مختلف علاقوں کی طرف آپ نے کہا کہ میں نے تجھے اس علاقے میں بھیجنا ہے، جا کے تم وہاں سے نا مال غنیمت جو ہے وہ نا یہ زکوٰۃ کا جتنا مال ہے، جو اونٹ ہیں، جو بکریاں ہیں، جو گائے ہے، یا جو کچھ بھی سامان جو بنتا ہے نا وہ سارا لے کے آؤ، جاؤ تم۔ آپ نے حضرت سعد کو کہا اور عبادہ بن صامت کو بھی کہا اور ابو مسعود کو بھی کہا، لیکن اب جب یہ جانے لگے آپ نے فرمایا سعد میری بات دھیان سے سن لینا، عبادہ میری بات دھیان سے سن لینا، اے ابو مسعود میری بات دھیان سے سن لینا، جاتی دفعہ یہ نہ ہو تو کسی قسم کی تم کوئی خیانت نہ کر جو کسی میں کہ جی یہ مجھے دی ہے، جی یہ میرے لیے خاص ہے، جی فلاں ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ انسان بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، کوئی لوگ تحفے اس کو دیتے ہیں تاکہ اس سے ناجائز کام کروانے کے لیے، بے ایمانی کروانے کے لیے۔ آپ نے ایک آدمی کو کہا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے انہوں نے تحفے دیے ہیں، فرمایا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا تب انہوں نے کیوں نہیں دیے، اب کیوں دیے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حکمرانوں کو، اور بڑے ایویں جان کے تھانے دار دی دعوت کر لئی، ایویں جان کے نا ایس پی دی دعوت کر لئی، کدی کسی نے یہ بلایا ان کو کھانے کھلانے چیزیں، جب یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے تھے تب کیوں نہیں لوگوں نے کھلایا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا تم جا رہے ہو وہاں سے اونٹ بکریاں گائے سامان وغیرہ آنا ہے، یہ نہ ہو کہ ان میں سے تم نہ ایویں کسی وجہ سے کہ یہ میری ہے یہ ایسی تم کر لو۔ یاد رکھنا جس نے دنیا کے اندر کوئی ایسی حرکت کی قیامت کے دن وہ آئے گا
اور وہ اگر اس نے گائے غصب کی ہے، وہ گائے اس کے کاندھے کے اوپر بیٹھی ہوگی، اگر اونٹ اس نے غصب کیا ہے تو وہ اونٹ اس کے کاندھے پہ ہوگا، اور اگر اس نے بکری غصب کی تو وہ بکری اس کے اوپر ہوگی، اور بکری ویسے ہی میں آ رہی ہوگی، ایسے ہی گائے ڈکار رہی ہوگی، اور ایسے ہی اونٹنی جو ہوگی وہ بلبلا رہی ہوگی۔ اور قیامت کے دن پھر مجھے کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میری ذرا مدد کرو، یہ دیکھو میں فرمایا میں یاد رکھنا میں تمہیں دنیا میں کہہ رہا ہوں، میں قیامت کے دن صاف کہہ دوں گا میں اللہ کا نبی محمد قد ابلغتک، اور لوگوں میں نے دنیا میں تمہیں سمجھا دیا تھا یہ حرکت نہ کرنا، قیامت کے دن میں نہیں کچھ کر سکتا، جاؤ تم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ جو تھے نا یہ ٹھہر گئے کہ انسان سے کوئی غلطی بھی بعض کا تو ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، تینوں ہی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اسرفہا انی، یا رسول اللہ یہ جو وزارت دے رہے ہیں نا مجھے، یہ جو اللہ کے رسول یہ کسی اور کی لگا دیں، لا اعمل لک علی شیء، اللہ کے رسول کسی اور کو یہ کہہ دیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ زور لگاتے ہیں نا، یہ وزارت تعلیم مینوں دیو تے وزارت فلانی اون دو تے وزارت تھانے والی اس کو دو تے وزارت سائنس اس کو دو، زور لگ رہا ہے جی وزارتاں مل جان کسی طریقے نال۔ اس وزارت میں جو کچھ اگر کوئی وزیر تعلیم ہے، تعلیم کے بارے میں کوئی بھی غلطی ہوگی قیامت کے دن اس وزیر تعلیم کو جواب دینا، اور اگر کسی نے دیگر وہ سائنس کی ہو یا اور کسی قسم کی جو بھی عدالت ہو، وہ وزیر ہو، جو اس کی وزارت کے اندر پھر گناہ ہوگا قیامت کے دن اس نے اس کو دینا ہے۔ صحابہ تو کہتے تھے نہیں ہم نے قیامت کے دن جواب دے سکتے۔ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی تھی، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، آپ کو جب وہ زخمی کر دیا گیا تو وہ خنجر لگے ہوئے تھے، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، آپ کا بیٹا عمر جو عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر، یہ بڑا سیانہ دانا نیک پارسا اور ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، آپ نہ جاتی دفعہ ان کا نام لے جائیں کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ بنے گا۔ آپ نے فرمایا جو اس خلافت کے اندر تھا وہ ہم نے چکھ لیا ہے، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے میرے جو اس وزارت کے دوران جو غلطیاں ہو گئی جو کمیاں ہو گئی وہ اور میری نیکیاں برابر برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتا کہ قیامت کے دن میرے بیٹے کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے جواب دو اس بات کا جواب دو۔ صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑا مسلمانوں میں ایک غیرت مند حکمران ہوا۔ عجیب بات ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں صحیح بات ہے کہ غیرت مند مسلمان حکمران آیا نہیں۔ پھر یہ ایک دفعہ اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ یہ ٹھہرا ہوا تھا، جنگل تھا کوئی ٹھہرا ہوا تھا، تو رات وہاں بسر کی، صبح کے وقت پھر اگلے دن جانے لگا۔ وہاں وہ قریب ہی ایک گاؤں تھا، گاؤں میں ایک بوڑھیا تھی، بوڑھی ایک عورت تھی، وہ آرمی میں سے کسی آدمی نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت بکری ہے، اس نے پکڑ کے اس کو چھری پھیر کے ذبح کر کے پکا کے کھا لی رات کو۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ صلاح الدین جو ہے نا ایوبی وہ ایسا نہیں۔ یہ صبح کا ٹائم جب ہوا نا تو جب یہ کوچ کرنے لگے وہاں سے، یہ وہاں قریب ہی جس طرح نہیں یہ چھوٹا صوبہ ہوتا ہے کوئی، یہ اس کے اوپر ایک پلی بنی ہوئی تھی، یہ عورت وہاں بوڑھی عورت وہاں جا کے کھڑی ہو گئی۔ جب اس کی آرمی گزر رہی تھی وہاں سے اس کے اوپر، صلاح الدین کی جب باری، یہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ بھی جب اس کے اوپر پل کے اوپر پہنچا ہے نا، اس عورت نے آگے بڑھ کے کہا صلاح الدین ٹھہر جاؤ، اور وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا بی بی کیا بات ہے؟ اس نے کہا صلاح الدین
یہ جو پل ہے سوئے کا، اس کے اوپر حساب دینا ہے کہ قیامت کے دن تم نے پل صراط کے اوپر حساب دینا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہاں حساب دینا ہے یہاں دینا ہے؟ بھی کیا ہوا ہے؟ آپ کے آرمی کے ایک بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، فوری طور پہ گھوڑے سے نیچے اترا، معافی مانگی، راضی کیا، اور اس کے پیسے جو تھے بکری وغیرہ اس کو لے کے تحفے بھی دے کے، اس کے باوجود اپنے دور کا سب سے بڑا نیک اور طاقتور حکمران، جس سے یورپ جو تھا اور بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے کفار جس سے ڈرتے تھے، ہاتھ جوڑ کے معافیاں اس سے مانگ کے راضی کی، اماں قیامت کے دن مجھے کھڑا نہ کرنا، میں اسی پل کے اوپر آپ کو حساب دے دیتا ہوں۔ انسان کے اندر اگر یہ خیال آ جائے کہ میں دنیا کے اندر ہی لوگوں سے صحیح، یہ دنیا صحیح کیوں نہیں بنتی؟ ہر بچے کو ہم بچپن سے سناتے ہیں، اے بیٹا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا، یہ کیا ہوتا ہے آمنت باللہ ملائکتہ، یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ بچوں کو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ بڑی بڑی ٹیوشنیں رکھ کے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس اور پتہ نہیں، اور آئی ٹی اور بڑا کچھ، اور لوگوں دکھاتے پھرتے ہیں جی یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے اول آیا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں اس بچے کو نہ الف پتہ ہے نہ بے پتہ ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 10 منٹ ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے۔ بازار سے جب گزر رہے تھے نبی علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی ایک غلام کو کوئی مار رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے دیکھا تو یہ ابو مسعود صحابی تھے، یہ بڑے امیر تھے، مدینہ کے رہنے والے، بڑی ان کی زمینیں، مال، یہ وہ، ان کے غلام بڑے تھے۔ آپ نے ایسے دور سے دیکھا، آپ نے کہا یہ وہ مار رہے تھے، آپ نے، میں ابو مسعود، دور سے آواز نبی علیہ السلام نے دی۔ اس نے دیکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی آواز، اس نے ادھر دیکھا تھا، آپ نے، میں ابو مسعود، یہ جتنا تو اس غلام کو مار رہا ہے، تیرا اختیار جتنا اس کے اوپر ہے نا، اس سے بہت زیادہ اختیار اللہ کا تیرے اوپر ہے، یاد رکھنا۔ اے اللہ کے رسول، میں ان کو اس لیے مارتا ہوں، یہ خیانت کرتے ہیں، میرا نقصان بڑا کرتے ہیں، اور پھر اور اس نے ایسی بات، آپ نے فرمایا یاد رکھنا، یہ جو تم نے مار رہا ہے، جو کہ قیامت کے دن یہ تیری ساری کی ساری مال یہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور ان کی نافرمانیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر ان کی نافرمانیاں بڑھ گئیں تو تجھے پھر سزا ملنی ہے، قیامت کے دن سزا تو جہنم ہی ہے بس۔ ابو مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس کا بھی حساب ہونا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ جو ان کو تم مار رہا ہے، جو غصے ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، یہ پلڑے میں تلنا ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میری بات سنیں، یہ بڑے ان کے غلام تھے، بڑے مالدار تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتا، میرے سارے کے سارے غلام آزاد، میں ان کو آزاد ہی کرتا ہوں، میں کس کس کا حساب دوں گا؟ کس طریقے سے بازاروں میں بے ایمانی ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کا حق مارتے ہیں، کس طریقے سے عدالتیں جو ہیں یہ ظلم اور زیادتی کے فیصلے کرتی ہیں، کس طریقے سے حکومتیں جو ہیں یہ ظلم اور زیادتی کے فیصلے اور نت نئے گندے اور ذلیل قسم کے ان کو نہیں پتا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام، صبح کا وقت تھا، ایک عورت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا صبح، یہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثابت جو ہوتے ہیں نا، یہ نا بڑے غصے والے تھے۔ کئی بندے ہوتے ہیں بڑے ایماندار ہوتے ہیں،
सारी ज़िंदगी पाई भी किसी की नहीं रखते, लेकिन कई गुस्से वाले होते हैं ऐसे। वो आई बाहर, नबी अलैहिस्सलाम बाहर है, मैं क्या है, मैंने कहा मैं साबित बिन कैस की बीवी हूँ। ए अल्लाह के रसूल, सही बात है, वो मेरे लिए फिट नहीं, मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। एक दफ़ा तो गुस्से में आके उन्होंने ऐसे मारा तो ऐसे लगा जैसे इनका बाजू टूट गया, ऐसे लगा। बंदा बड़ा नेक था वैसे, क्योंकि अल्लाह के रसूल मैं उसके लिए फ़िट नहीं हूँ, मैं उसके पास जितनी भी ज़िंदगी गुजारूंगी वो मेरी ज़िंदगी इखलास की ज़िंदगी नहीं होगी। ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे उससे अल्लाह कहे, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ऐसे नहीं उठना चाहती कि अल्लाह कहे ये अपने खामद के साथ रही, ये मुखलस नहीं थी, ये मैं क़यामत को जवाब नहीं देना चाहती। नबी अलैहिस्सलाम के पीछे ही फिर थोड़ी देर बाद हदीस में आता है वो साबित भी आ गया, वह साबित ये बात हुई है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया इसका फिर बीवी को कहा जो हक महर लिया हुआ है ना, उसने कहा जी मेरा 2 बाग मैंने हक महर दिया, इसको वापस कर दो। वापस करके कहा इसको तलाक दे दो, क़यामत के दिन ये अल्लाह के पास मुजरम की हैसियत से नहीं आना चाहते। हदीस में एक और वाक़या भी आता है कि एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने एक दूसरे आदमी को बांधा हुआ था रस्सी के साथ। ये उसको लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसने रस्सी के साथ बांधा हुआ है इसको। फरमाया क्या हुआ है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कातिल है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैं आपकी अदालत में लेके आया हूँ कि आप इसका फैसला करें। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या बात हुई है। वो आपस में यार दोस्त थे, जो कत्ल हो गया वो इसके मिलने वाले थे। ये इकट्ठे ना कुल्हाड़ी के साथ ना बाजू ऊपर करके ना वो दरख्त के पत्ते जो थे ना, वो टाणियाँ जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए ये वो काट रहे थे ऐसे। ए अल्लाह के रसूल, ऐसे बातों बातों में को बात सख्त होगी, मैंने ऐसे किया, वो कुल्हाड़ी उसको लग गई और फौत हो गया उसी। ये बात हुई है। आपने उससे कहा कि उसकी फिर दियत तुम दे दो। उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं, ये कुल्हाड़ी और ये रस्सी है। अपनी कौम से कहो, अपनी बरा जो है उससे कहो कि वो इसकी दियत दें। ए अल्लाह के रसूल, मेरी कौन सुनता है, मेरी कोई हैसियत नहीं। आपने उसको कहा फिर या तू इसको माफ़ कर दे। ने कहा अल्लाह के रसूल, नहीं मैं इसको माफ़ नहीं करना, मेरा बड़ा प्यारा भाई था जो इसने कत्ल किया। मैं अच्छा, मैं अगर तुझे कहूँ कि ये लो क्या करोगे तुम? उसने कहा मैंने कत्ल ही करना है। आपने रस्सी उसको पकड़ा दी और साथ ये बात कही, अगर याद रख तूने इसको कत्ल किया तो तू जहन्नम के अंदर चला जाए। वो आदमी कसमें उठा रहा था, ए अल्लाह के रसूल मैंने जानबूझ के नहीं मारा, ए अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की कसम जानबूझ के नहीं मारा। आपने उसको कहा अगर तू इसको मारेगा तो याद रखना जहन्नम के अंदर जाएगा तू। इस आदमी ने पहले तो उसकी रस्सी पकड़ के ले गया, मैंने इसको छड़ना नहीं है। आगे गया, फिर ये वापस आ गया, आगे कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर मैंने इसको मार के जहन्नम के अंदर चला जाना है, ए अल्लाह के रसूल, ही उसने हाथ की रस्सी खोल के उसने कहा मेरी तरफ से इसको इजाज़त है, चला जा। मैंने आपके सामने शुरू में हाबील और काबील के वाक़या की मैंने 2-3 आयतें आपके सामने जो पढ़ी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। याद रखें इनमें कातिल पता है कौन है? जो काफ कत्ल वाला जिसके साथ लगता है ना, वो याद रखें पूरी ज़िंदगी। काफ कत्ल वाला जिसके साथ लगता है वो कातिल है। काबील और हाबील दूसरा भाई था। इन्होंने अल्लाह के सामने अपनी अपनी जो नज़र पेश की, आसमान से आग आई। जो हाबील था इसकी वो आग ले गई कि कबूल हो गई है, उसकी कबूल नहीं हुई। काबील कहने लगा मैं तुझे कत्ल करूँगा, लाक़तुलन्ना का, मैं कत्ल करूँगा। उसने कहा भाई मेरा क्या कसूर है? अगर तेरे दिल में तकवा होता, अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल कर लेता। नहीं नहीं, मैं मेरी बड़ी बेइज्जती, मैं बस छटना नहीं। उसने कहा भाई लाइम बसत इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। अगर तू मेरी तरफ मुझे कत्ल करना ही चाहता है ना,
یاد رکھنا یہ لے میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لی ہیں، میں اللہ کے سامنے قاتل کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھنا نہیں چاہتا، میں تجھے مارنا نہیں، تو آپ ہی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تجھے پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے پھر قیامت۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس نے پھر بھی فطوعت لہ نفسہ، اس کے باوجود اس نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل پوری روئے زمین میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے جتنے بھی کوئی ناجائز قتل کرے گا، ایک ایک قتل اس کے اوپر پڑے گا۔ اس کو اللہ کے لیے بھی ڈرایا گیا، پھر بھی نہیں ڈرا، اس کو شرم ہی نہیں آئی۔ اب قیامت کے دن وہ جانے اس کو جواب وہ اللہ کو دے گا۔ حدیث میں ایک بڑا واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آئی، یہ نوجوان عورت تھی، اس نے آ کے قبیلہ غامدیہ، غامد کی یہ عورت تھی، غامدیہ انہیں کہتے ہیں، یہ آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے بڑا ڈر آتا ہے، مجھے دنیا میں پاک کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ایک۔ اب اس نے چونکہ واضح بات نہیں کی تھی، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ عورت چلی گئی۔ اگلا دن حدیث میں آتا ہے یہ پھر آ گئی دوبارہ، اور کہنے لگی اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا میں ہی پاک کریں، مجھ سے غلطی ایک ایسی ہو گئی ہے، میں نے بدکاری کی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو گیا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بدکار عورت کی حیثیت سے اٹھنا نہیں چاہتی کہ ساری دنیا کے سامنے کہا جائے فلاں قبیلہ غامدیہ کی ایک بدکار عورت آئے اللہ کے سامنے، وہ ضلالت اور اس کے بعد سزا میں نہیں لے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے جو پچھلے لوگ ہیں نا ورثاء کو بلاؤ، ان کو کہا تمہاری بچی سے یہ جو غلطی ہوگی ہے اس کو کہنا نہ کچھ، اس کا خیال رکھنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ وہاں رہی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچے کو لے کے لپیٹ کے جلدی جلدی نبی علیہ السلام کے پاس، یہ لو اللہ کے رسول اور مجھے پاک کر دو، میں قیامت کے دن نہیں جواب دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو تم دودھ پلاؤ، جب دودھ پینا چھوڑ دے گا نا پھر اس کو تم لے آؤ۔ یہ عورت لے گئی اس کو، جا کے اس نے بچے کو، یہ چھوٹی عمر میں بچے کو نا چھوٹی چھوٹی روٹی کے لقمے کھلانے شروع کر دیے۔ اس کو یہ تھا کہ بچہ جلدی روٹی کھانی شروع کر دے اور میں اللہ کے رسول کے پاس جا کے گناہ سے پاک ہو جاؤں میں کسی طریقے سے۔ اور یہ بچے کو لے کے آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھا، اور بچہ اس میں سے وہ کھینچ رہا تھا۔ جو آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میں آ گئی ہوں، یہ لو نا، اب تو بچہ آپ دیکھ لو، اب تو اللہ کے رسول یہ بچہ جو ہے روٹی بھی کھاتا ہے، مجھے پاک کر دو، میں نہیں جہنم کی سزا سہ سکتا۔ پج کے آ رہی ہے، پج کے آ رہی ہے۔ آپ نے وہاں ایک انصار میں سے ایک آدمی تھا، اس کو کہا ادھر آؤ، یہ بچہ تم لے لو، اس کی تم پرورش اور نگہداشت کرنا۔ اس کے بارے میں حکم دیا کہ بدکار کے لیے تو سزا سنگساری ہے، اس کو سنگسار کیا گیا۔ اس کے بعد کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، دفنایا۔ اس سے پہلے کسی آدمی نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ نے ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھایا جو بدکار تھی۔ آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی، فرمایا عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم۔ عمر اس نے تم نے دیکھا پج کے آتی تھی مجھے دنیا میں پاک کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں کو وہ توبہ دے دی جائے سب کو اللہ معاف کرتے۔ اے عمر، اور دنیا میں اس سے اور بڑھ کے توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نے اپنی جان دینے پہ تیار ہو گیا۔ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ اس حالت میں نہیں اٹھنا چاہتی کہ مجھے کہا جائے فلانی بدکار عورت اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ لوگوں،
یہ تمام واقعات جو حدیث کے آپ کے سامنے سنائے ہیں، ان سننے کے بعد انسان کو اپنی زندگی کے رویے تبدیل کرنے چاہیے۔ جو کسی کا حق ہے اس کو دنیا میں واپس کرو، جو کسی سے زیادتی کی ہے دنیا میں اسے کسی طریقے سے اس کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ۔ یہ نہ کرو کہ کسی کا حق کھا کے قیامت کے دن مجرم کے حیثیت کے سے اللہ کے سامنے کو پیش ہو۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ دنیا سے جب کوئی بھی انسان جائے تو پاک اور صاف ہو کے جائے، کسی کا حق نہ دینا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔